نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج تفسیر کے لیے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میرے پیش نظر ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 قوموں کے پیشوا، 3 قوموں کے پاس قابل احترام شخصیت رہے۔ یہود بھی آپ کو اپنا امام مانتے اور یہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اپنے طرف سے یہ کہتے کہ ابراہیم یہودی ہیں علیہ السلام۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور خود اپنے طرف سے یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی ہیں۔ عرب کے کفار اور مشرکین یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رہے، ان کے پاس کوئی خاص تعلیمات نہیں رہی۔ ان کا ایک لمبا دور گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 2-2.5 ہزار سال کا عرصہ رہا۔ اس طویل عرصے میں ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو یہ آبادی جزیرۃ العرب کی، وہاں کے جتنے قبیلے تھے جن کی طبیعتوں میں سلامتی تھی، پاکیزگی تھی، وہ لوگ توحید پر قائم رہے۔ کچھ لوگ ایسے رہے کفر اور شرک میں مبتلا رہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے ہی جس قدم پر ہم چل رہے ہیں، ابراہیم کا وہی مزاج، ان کا منہاج، ان کا طور طریقہ وہی رہا۔ قرآن آنے کے بعد یہ تمام چیزوں کو غلط ٹھہرا دیا، صاف لفظوں میں کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ گویا 3 طبقوں کا، ان کے عقیدوں کا انکار ہو گیا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکوں۔ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر، فطرت پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان 3 طبقوں کے پاس بڑا مقام اور احترام حاصل رہا۔ ان کی عزت، ان کی تعظیم و تکریم، ان کی قدر و قیمت یہودیوں کے پاس بھی تھی، عیسائیوں کے پاس بھی تھی، مشرکان عرب کے پاس بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ عربوں کی اس زمانے جاہلیت کی جو روایتیں ہیں یا کہاوتیں ہیں
یا ان کے پاس جو کچھ کے تعلیمات یا کچھ نسخے رہے ان میں بھی ان کا ذکر برابر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے کس دور میں دنیا میں آئے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال۔ آپ کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 پہلے، کہاں بھی سن ڈال کر خاف اور میم آتا ہے، انگلش میں بھی، انگریزی تفاسیر بھی آپ پڑھیں، وہاں عیسائی تاریخ لکھی جاتی۔ عیسائی تاریخ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے، اس کو عیسوی تاریخ کہیں گے۔ میلادی تاریخ یہ عیسائیوں کی ہوگی۔ ہجری تاریخ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی۔ مدینہ میں پہنچے تو پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، ہجرت کے 11ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو اس طریقے سے حضور کو مدینہ پہنچ کر آج کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 1440 کو 6 سال ہو رہے ہیں۔ اب جو ہجری کا جو سال چل رہا ہے یہ 1406 ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت ہے کہ عیسوی تاریخ لکھیں، یاد رکھیں، استعمال کریں، کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طریقے سے اور کوئی کیلنڈری یا جلنتری یا کیلنڈر ہو، روم کا ہو، ایران کا ہو یا ہندو کلچر کا ہو، ان تمام کیلنڈروں کو استعمال کرنے میں اسلام نے نہیں روکا۔ تمل والوں کی الگ تاریخ ہے اور دوسرے بنگال والوں کی تاریخ ہے، تیلگو علاقے کی ان کی تاریخ ہے، وہ سب تاریخیں سال ان کے حساب چلتے۔ ان تاریخوں کو استعمال کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس بات کی تاکید کی ہے اپنی ہجری تاریخ کو محفوظ رکھیں۔ آج کیلنڈر اٹھا کر دیکھیے، انگریزی تاریخ کے ساتھ ایک طرف تمل کا رہے گا، ایک طرف اسلامی تاریخ رہے گی۔ اسلامی تاریخ کی کسی کو خبر ہی نہیں رہتی کہ کون سے دن کیا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ کوئی خبر نہیں۔ آج انگریزی کے حساب سے آج 9 تاریخ کچھ ہے، آج 9 ہی ہے، 9 ہے، لیکن 10 ہے۔ تو آج خمری تاریخ کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ رمضان ہے، روزوں کی وجہ سے یاد ہو گیا ہے کہ آج 9واں روزہ ہے ہمارا۔ اب شوال میں آئے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اپریل کی 8 تاریخ کو اسلامی تاریخ۔ اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ ہجری تاریخ کا لوگوں کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر پوری قوم بھلا دیتی ہے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس کو کفایہ کہتے ہیں۔ کفایہ کا مطلب ہے چند لوگ بھی اس کو ادا کر لیں گے تو سب بھی ثواب پائیں گے، کسی کے اوپر کوئی، جیسے نماز جنازہ ہے، چند لوگ پڑھ لیں گے تو سارے لوگوں کو ثواب ملے۔ اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے تو سب پکڑے جائیں۔ ایسے اعتکاف ہے، چند لوگ اعتکاف کر لیں، سب کے طرف سے معاملہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کریں تو سب پکڑے جائیں گے، گناہ۔ ایسے ہی ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ کو پوری امت بھلا دی تو سب خطا کار ہوں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہجری تاریخ کو یاد رکھنا، اپنے معاملات میں، خطوط کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کی تاریخیں ہوں یا جو بھی معاملہ، برابر اس کو لکھتے رہنا اور زبان پر یاد رکھنا، بھلانا نہیں، یہ چیز ہے۔ تو عموماً قبل مسیح کا لفظ استعمال کیا جاتا، خاف کے معنی قبل، میم کے معنی مسیح، یہ ڈال کر سن ڈالتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا سال 2160 عیسوی کے اعتبار سے۔ یہ کب عیسوی کے حساب سے؟ عیسوی تو بعد میں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے عیسیٰ کے آنے سے 2160 پہلے ان کی پیدائش۔ قبل مسیح، بعد مسیح، یہ 2 لفظ یاد رکھ لیجئے، کہیں بھی تاریخیں آ جائیں گے تو یہ حساب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 2160، یہ 2160 کیا ہے بھائی؟ مسیح کی پیدائش سے 2160 پہلے یہاں تھے۔ خاف میم، قبل مسیح، مسیح سے پہلے۔ اگر مسیح کے آنے کے بعد جو آئے ہیں
ان کے لیے لکھا گا بے میم بعد مسیح، مسیح آنے کے بعد اتنے سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قبل مسیح عیسیٰ کے آنے سے پہلے 2160 پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی عمر بھی تورات میں بتلا دی گئی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی آئی ہوئی کہ تورات میں عمر شریف 175 سال 175 ان کی عمر رہی۔ آپ کا آبائی وطن کہاں تھا؟ بابل تھا۔ یہ بابل قدیم زمانے کے اعتبار سے، موجودہ زمانے میں بابل کا لفظ بدل کر عراق ہو گیا۔ آج جو عراق کہلا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، نمرود وہیں رہا، وہیں اس کی حکمرانی رہی۔ بابل نہیں بلکہ وہ عراق۔ اب عراق کافی وسیع علاقہ تھا، کئی شہر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام اور ہے، الف و رے، الف کو پیش کے ساتھ۔ انگریزی میں کہنا چاہے تو یو آر، اتنا ہی ہے، اور اس جگہ پر ان کی پیدائش۔ اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ شہر تاریخ کے صفحے سے، جغرافیہ سے، بلکہ زمین سے بھی مٹ گیا۔ اور نامی شہر، دوسرے اور کوئی شہر باقی رہ گئے یہ الگ بات۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، کہیں اس کا نام و نشان نہیں۔ یہاں تک کہ 18ویں صدی کے شروع میں یورپی قومیں، امریکی قومیں، ان لوگوں کے اندر ریسرچ کا مزاج ہوتا، زمینوں کو کھودنا، اندر کوئی کتبات نکالنا، کوئی سلیٹ ہوں، کوئی تحریری چیزیں ہوں، کون سی زبان میں ہی کیا ہیں، پڑھنا، اس کا پتہ لگانا۔ اس طریقے سے وہ عراق کے کھنڈرات کو کھودتے کھودتے اور کے علاقے میں بھی وہ پہنچے، کھودنا شروع کیے تو تمام وہ مندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جا کر بتوں کو توڑ دیے تھے، چنانچہ سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل 17ویں پارے میں کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ عید کا دن تھا، کوئی نہیں تھے بستی میں، ان کو بلایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ، نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں آؤں گا، جائیے۔ کچھ بہانہ ظاہری طور پر جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ سے قریب ہو، یہ کھیلے کے انداز میں ایسے جملے استعمال کیے جس سے کوئی جھوٹ کی طرف نہ ہو۔ انبیاء کرام کا دامن جھوٹ سے پاک ہے، کبھی وہ مصلحت آمیز جملے، مصلحت آمیز جھوٹ کبھی نہیں کہتے۔ اور میں طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں، تو ممکن ہو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ مزاج میں کچھ رہا ہو، اسی کو بنیاد کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ یہ بستی میں رہ گئے، سارا شہر میلے میں چلا گیا۔ یہ موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی رکھ دی۔ شام میں ساری قوم آئی، دیکھا تو یہ کیا سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کون کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام ایک ہی تھے جو ہمیشہ بتوں کے خلاف بولتے تھے، ان میں کوئی سننے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، نہ تم نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے باپ آزر کے ساتھ کئی مرتبہ تکرار بھی کی تھی، دونوں باپ بیٹے میں اس موضوع پر بڑی گرما گرم گفتگو ہوئی تھی۔ باپ ناراض ہو کر کہ میں تجھے شہر سے مار کر باہر نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر سے کام لے، تو ٹھیک ہے، ساستغفر لک، میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کافی مشہور تھے، سب کا ذہن انہی کی طرف گیا، ہو نہ ہو یہی کرے۔ سارے لوگ جا کر ان کو پکڑ کر لائے، یہ کس نے کیا ہے؟ تو فوراً ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو تمہارے خدا ہیں، معبود ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تمہاری تکلیفیں دور کرتے ہیں، ان کو ہی پوچھ لیجئے۔ تو فوراً ان کے ذہنوں میں کہا ارے کیسی بات کرتے، یہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے، سنتے بھی نہیں، یہ بات انہی کی زبان سے نکلی۔ تو حضرت ابراہیم نے موقع دیکھا کہ اب ان کا ذہن کچھ کھلا ہے، اُفٍ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ، افسوس ہے
تم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو، کہتے ہو کہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ بات کہی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ پجاریوں نے، کچھ حکومتوں کے جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ نوجوان قابض ہو گیا پوری سوسائٹی پر تو ہمارا سارا اقتدار چلا جائے گا، نہیں اپنے بتوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو سزا دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ان کو یہ کر لیا۔ تو بہرکیف یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے بتلایا کہ اس شہر اور کے سارے کھنڈرات وغیرہ ان یورپی قوموں نے کھود کر نکالا، کتبات نے نکلے، اور وہ زبان میں کون سی زبان تھی اس کو نکال کر پڑھ کر ساری چیزیں انہوں نے باہر لائیں۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بابل میں بھی ان کا ذکر آیا، ساری چیزیں تھیں۔ اب ان کی تاریخ اس وقت پیش کرنا نہیں ہے، آیت میں جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آ رہے اس آیت کی تفسیر کی طرف میں رخ کروں گا۔ یہ 124ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا جسے وہ پورے طریقے سے کامیاب اترے۔ اللہ نے جو جو احکام دیے یا جو پابندیاں یا ہدایتیں یا قوانین یا جن باتوں کا حکم دیا اس پر پوری طریقے سے اتر گئے اور اس کو پورا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ میری اطاعت پر اس قدر رہے تو فوراً کہا انی جاعلک للناس اماما۔ یہ امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا۔ آیت میں جو امام کا لفظ ہے، نماز میں جو امامت کرتے ہیں وہ امام نہیں ہے، بلکہ امام سے مراد یہاں نبی، میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ یہ امتحانات اس آزمائش کے بعد، ابتلا کہتے ہیں آزمائش، ابتلا کہتے ہیں امتحان۔ قرآن کا جو لفظ ہے ابتلا کا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، وہ پورے طریقے سے اتر گئے، ہم نے ان کو امام بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب جیسی یہ خوشخبری ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد تھی، اور اولاد کی محبت باپ کے دل میں ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اللہ نے مجھے نبوت دیا، اتنی بڑی چیز دے رہا ہے، تو فوراً اللہ سے کہا قال ومن ذریتی، آپ مجھے امام بنا رہے ہیں، نبوت کے درجے پر فائز کر رہے ہیں، کیا میری اولاد کو بھی ایسا کریں گے؟ میری اولاد میں بھی امامت چلے گی، وہاں بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا؟ یہ خواہش یا تمنا جو بھی ہو، انہوں نے کہا۔ اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ فیصلہ، یہ ہمارا جو عہد آپ کے ساتھ ہے، ہم جو آپ کو قول و قرار دے رہے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں، جو بھی ہو، جو بھی الفاظ ہو، یہ آپ کی اولاد میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ظالم نہیں۔ یہاں ظالم سے مراد گنہگار، گناہ کبیرہ کرنے والے، کفر میں مبتلا ہونے والے، شرک میں مبتلا ہونے والے۔ تمہاری اولاد میں اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں کہ وہ اس قسم کی گندگی میں الجھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے نبوت نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ تو ایک آیت کا مفہوم ترجمہ رہا۔ اب یہاں دو باتیں والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، وہ کامیاب اترے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر انہوں نے اپنی تمنا ظاہر کی، کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں آپ کے اولاد کے لیے بھی ہے، جو آپ کے نقش قدم پر ہیں، جو آپ کی سیرت، آپ کے رویے پر، آپ کے طریقے پر ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارے طرف سے یہ چیز رہے گی۔ جو آپ کے طریقے پر نہیں ہیں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ یہ آیت کا خلاصہ۔ اب اس آیت میں جو اہم موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، کلمات کیا ہے؟
کلمات کلمے کی جمع ہے. کلمہ کہتے ہیں قول یا بات یا حکم یا کوئی کام. کئی پہلو ہیں ایک لفظ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں کا حکم دیا. حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حضرت ابراہیم کو خصال فطرت 10 چیزوں کا حکم دیا، یعنی وہ ایسے کام جو انسانی طبیعت اسے پسند کرتی ہے. ایسے کام انسان خود ان چیزوں کو انجام دینا اچھا سمجھتا ہے. جس کی فطرت صحیح ہے وہ چیزوں کو درست سمجھے گا، جس کی فطرت صحیح نہیں ہے تو ان چیزوں کو درست نہیں سمجھے گا. اس کو کہتے ہیں خصال فطرت. فطرت کی خصلتیں، فطرت کی عادتیں، فطرت کے اندر جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دے دیا کہ تم ان چیزوں کی پابندی کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا؟ چونکہ ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. حضور کو بھی کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم کی پیروی کیجیے. گویا خصال فطرت جو چند احکامات ہیں، چند عادتیں ہیں جو انسانی طبیعت کی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کو دیا تاکہ یہ اس کی پابندی کریں. اگر یہ پابندی کریں تو ان کی جو نسل آئے گی یہ عادتیں ان کے اندر بھی آ جائیں. احکام بھی ہے وہ الگ چیز، عادت، فطرت، طبیعت جو انسان کی ہے وہ بھی اپنی اولاد میں خون کے ساتھ منتقل ہوتی ہے. اسی لیے لفظ ہے الولد سر لابی. بیٹا باپ کا راز ہے. راز کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی جو خصلتیں ہیں، جو عادتیں ہیں وہ اولاد میں منتقل ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلھا. اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا. اسماء کیا کیا ہے بھی؟ اسماء اس کی تو کوئی حد نہیں. ساری چیزیں، زبانوں کا علم، سمجھ بوجھ، علوم حضرت آدم کی فطرت میں رکھ دیا. وہ فطرت ان کی نسل میں چلی آ رہی ہے قیامت تک. یہی وجہ علم، سمجھ بوجھ، زبانوں کا بولنا چالنا یہ سب آدم کی فطرت میں رکھ کر ان کی اولاد میں منتقل. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصال فطرت کا حکم دے کر عمل کرنے کی ہدایت بھی دی اور یہ بات بھی منتقل کر دی کہ آپ کی نسل میں بھی یہ چیزیں آنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ اب خصال فطرت وہ کلمات، حدیثوں میں اس کی بڑی تفصیل ہے. کلمات کی تفسیر میں الگ الگ اقوال ہیں. نمبر 1، پہلا جو حکم دیا مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا. یہ حکم حضرت یہ بار بار دہرانے کی بجائے یہ جتنے بھی احکام ہیں تقریباً 11-12 تک ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے. انہی کو کلمات کہا گیا ہے قرآن میں. تو ان میں پہلا نمبر آ رہا ہے مونچھوں کو کاٹنا، مونچھ صاف کرنا، داڑھی کو بڑھانا. پھر اس کے بعد دوسرا حکم کلی کرنا. کلی کا تعلق فطرت کے ساتھ ساتھ طبی بھی ہے، صحت سے بھی جڑا ہوا ہے. کھانے پینے کے بعد آدمی کو کلی کرنا چاہیے تاکہ دانتوں میں جو کچھ کے کھانے پینے کے اجزاء ہیں وہ سب صاف ہو جائیں، منہ صاف ہو جائے. اندر وہ رہ کر بدبو پیدا ہونا یا انفیکشنز ہونا یا بدبو اور یا کوئی اور بیماریاں پیدا ہونا، اس لیے کلی کا حکم دیا گیا ہے، کلی کرنا چاہیے. اور کلی کو صرف طبی اعتبار سے نہیں رکھا گیا، مذہبی اعتبار سے رکھا ہے. وضو کریں تو کلی کریں، غسل کریں تو کلی لازم ہے،
بلکہ وہ غسل کے اندر تو اور کچھ ایڈوانس ذرا اور بڑھا دیا، غرغرہ کرنا چاہیے، حلق تک پانی جانا چاہیے۔ غسل میں فرض رکھ دیے گئے، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی اوپر تک چڑھانا، سارے بدن پر ڈالنا۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو غسل ہی نہیں ہو۔ جب غسل نہیں ہوا تو ناپاکی رہی، ناپاکی رہی تو نماز بھی گئی، ساری عبادتیں چلی گئی۔ دیکھیے ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، کہاں سے کہاں تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ پھر اس کے بعد خصال فطرت میں مسواک کرنا، یہ بھی مسواک کی بڑی فضیلتیں کہنے کی ضرورت، بہت حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ناک صاف کرنا، چہرہ جب بھی دھو، وضو میں ہو، غسل میں ہو۔ غسل میں تو ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا ہے، وضو کے اندر بھی ہے، اور صرف وضو کا معاملہ نہیں ہے، جب بھی آپ چہرے کو دیکھیں ناک کو اچھی طرح سے پانی سے صاف۔ میڈیکل آج کی کہہ رہے ہیں کہ ناک صاف کرنے سے اس کے اندر ایسے ویسے جراثیم پیدا ہو کر دماغ تک پہنچ کر کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، یہ الگ پہلو ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو جو حکم دیا گیا ہے ناک صاف کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے سر کے بال منڈوانا، سر کے بال منڈوانا یا سر کے بال رکھنا، دونوں بھی ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی بھر سر کے بال منڈاتے رہیں، ایسی بات، بال رکھنے کا بھی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1-2 مرتبہ اپنے سر کے بال منڈوائے ہیں، عمرہ اور حج کے موقع پر۔ باقیہ موقع میں حضور ہمیشہ بال رکھیں، بالوں کی کنگھی بھی کرتے تھے، ہمیشہ تیل ڈالا کرتے تھے، اس کو زینت کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک چیز ہے ناخن کاٹنا، یہ بھی خصال فطرت میں، ناخن کو بڑھنے نہیں دینا، ناخن کاٹتے رہنا۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ناخن اور بال کب نکالنا چاہیے، تو ایک قول یہ مل رہا ہے چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں ناخن نکالنا چاہیے، بال حجامت ہو یا جو کچھ کرنا ہے اس میں، اور دنوں میں نہ کریں تو بہتر ہے، حرام تو نہیں ہے، کراہت کے درجے میں ہے۔ ان 3 دنوں میں کرنے میں برکت، خیر، صحت، مالی اعتبار سے بھی کچھ فائدے بعض بزرگوں نے بتلا دیے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانے۔ پھر اس کے بعد ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنا ہے، چنانچہ اس کا بڑا خاص حکم ہے، اس کی مدت بھی بعض بزرگوں نے بتلا دی ہے، 40 دن کے اندر تک 1 مرتبہ تو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ نمازوں کے لیے بھی اور دیگر معاملات میں کراہت کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا اس کا بھی حکم ہے۔ پھر ایک حکم بغل کے بال صاف کرنا، بغل کے بالوں کو بڑھتے ہوئے نہیں رکھنا، صاف کرنا، یہ بھی ہے۔ ایک حساب سے یہ نظافت کے بھی احکامات، شریعت کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ ہے، عبادت کے درجے میں، ثواب کے درجے میں، احکام کے درجے میں، اس کے بعد اگر بال رہیں پسینے کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے بدن میں قسم کی بدبو پیدا ہونا، اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ بغل کے بالوں کو بھی نکالنا۔ پھر ایک حکم یہ ہے جمعے کے دن غسل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ کہا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر جمعہ غسل کرنا واجب ہے، بتلا ضروری ہے، فرض کے درجے میں رکھا۔ اس کو شارحین نے کہا یہ فرض کا معنی یہ نہیں کہ نہانا ہی چاہیے، ویسا نہیں، اہمیت کے لیے بتلا دیا گیا ہے۔ جمعہ آئے تو غسل سے غفلت نہیں برتنا، اگر کسی وجہ سے جمعے کے دن غسل نہیں کرے ہیں تو انہیں گنہگار نہیں ہوگا، لیکن افضل طریقے کو چھوڑ دیا ہے، یہ بات۔ اس کے بعد 9واں حکم جو مل رہا ہے ختنہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے جب سے یہ ختنہ کا رواج اس زمانے سے آیا۔ پھر 10واں حکم ہے پیشاب اور پاخانے کے بعد استنجا کرنا۔ استنجا کا مطلب ہے پیشاب کے بعد اچھی طریقے سے پانی کو دھونا، پورے طریقے سے اعضاء کو، ایسے پاخانے کے بعد بھی پوری طریقے سے اس مخارج کو پوری طریقے سے پاک و صاف کرنا۔ اور یہ بھی میڈیکل لحاظ سے آج بہت اہم بات بتلائی جا رہی ہے
کہ جو لوگ پیشاب کو پانی نہیں لیتے ہیں، کچھ خطرات رہ کر ذکر ہو یا عورت کی شرمگاہ ہو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہونا، ایسے پیخانے کے مقام میں اس کو عربی زبان میں مخاط کہتے ہیں، جہاں سے غلاظت باہر ہو جاتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے صاف نہ کر کے الٹا سیدھا دھو کر چلے جانا، اس کا نقصان ہے کہ وہاں سے بھی جراثیم کا پیدا ہو کر کئی بیماریاں، کینسر وغیرہ موجودہ دور میں یہ چیزیں اب میڈیکل میں سامنے 2500-3000 سال پہلے حضرت ابراہیم کو جو حکم دیے گئے ہیں، اس زمانے میں تو لوگوں نے اتنا ریسرچ نہیں کیا ہوگا، پیغمبر کی بات ہے عمل کیے ہوں گے، لیکن آج اس کی ہر پہلو سے تصدیق ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ خاص احکامات ہیں کلمات کے اندر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، ان کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایک دو معاملات ہی میں ہیں، سارے معاملات ان میں سے ایک ہے حضرت ابراہیم کو حکم دیا آپ اپنے قوم سے الگ ہو جائیے۔ عراق میں جب تھے، بابل میں، اور میں جب نمرود وغیرہ سب ستانے لگے تو وہاں دو حکم آپ کو دیے گئے، بادشاہ کے سامنے آپ بغیر کسی ڈرے جھجکے کے بادشاہ کے سامنے دین کو پیش کیجیے۔ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں کچھ ایسی کیفیت محسوس کیے ہوں کہ بادشاہ کے رعب دبدبے سے، اس کی قوت سے ذرا رکے رہے ہوں، اللہ نے حکم دیا آپ بے خوف و خطر نمرود کو پیش کرنا چاہے۔ پھر یہ کہا اس کے طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، لیکن دین کو پیش کرنا ہوگا، ایک بات یہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، جب حکم ہوا اس قوم کو چھوڑ کر آپ یہاں سے چلے جائیں، چنانچہ قرآن کے اندر یہ ساری تفصیلات ملتے ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، شام اور فلسطین کی طرف چلے گئے اور دعا، اس کے بعد وہ لمبی چوڑی تاریخ چل رہی، کہاں کہاں گئے، کون کون ان کے سارا، ہاجرہ اور حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، پھر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کن کن کو کن کن علاقوں میں بھیجایا، یہ تاریخ کے ایک ہی دور میں 3 انبیاء کرام رہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا بات ہے، اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبت آئے آپ کو صبر، وطن سے ہجرت کرنا، اور ایک حکم آپ کو خاص طور پر جو دیا گیا، آپ کو مہمان نوازی کرنا ہے، جو بھی آدمی آیا اس کو کھلانا پلانا، اپنا دسترخوان کشادہ رکھ۔ موجودہ دور میں نہ مہمان کی اہمیت ہے، نہ دسترخوان کشادہ ہے، نہ مہمان کو گھر بلا کر کھلانے کا مزاج ہے۔ اگر کھلایا پلایا تو بڑی ہوٹل کو لے گئے، وہاں اچھے طریقے سے کھلایا پلایا اور بھیجا دیا۔ مہمان کو گھر بلائیے، اس کے قدم کی برکت سے اللہ روزی عطا فرمائیں۔ آپ کے گھر میں وہ جو کھا رہا ہے وہ آپ کا رزق نہیں ہے، اللہ کا رزق، اس کے قدم سے آپ کے گھر میں رزق آئے گا۔ لہٰذا آپ کا جو بھی آدمی، مہمان، مسافر، اجنبی، غریب، فقیر آئے اس کو مہمان سمجھ کر آپ کھانا کھلائیں۔ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سختی کے ساتھ دیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ ان کی عادت ہو گئی تھی، اگر کھانے کا وقت آتا، کوئی آدمی نہیں ملا تو گھر کے باہر جاتے، ادھر ادھر تلاش کرتے، کوئی بھوکا ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی اجنبی ہے، تو اس کو پکڑ کر لے آتے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا۔ کافی دیر ہو جاتے، وقت گزر جاتا، لیکن اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا، ایسی بات نہیں کہ ہر روز وہی، ہر کھانے کے ٹائم پر ایسا رہا، وہ نہیں، ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک عادت تھی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، کوئی آدمی نہیں ملا، کافی دور تلاش کیا، ایک بدوی، اجنبی، دیہاتی، گنوار قسم کا آدمی تھا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو نہیں، کھانا نہیں کھایا۔ چلو میرے ساتھ کھانا کھا۔ اس کو پکڑ کر اپنے گھر لائے، لا کر، اور وہ بھی ایک ان کا انداز تھا، یہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت۔ حضرت ابراہیم جب کسی مہمان کو اپنے گھر لا کر بٹھاتے تو میں آپ کے لیے کھانا لا رہا ہوں، بیٹھیے، ایسے ایکشن بھی نہیں کرتے کہ کھانا لے کر آ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ اندر چلے جاتے، ایسے جاتے کوئی اپنی ضرورت سے جا رہا، مہمان سمجھتا کہ کسی کام سے گئے، اندر جانے کے بعد چیزیں لا کر جوڑ دیتے۔ یہ ایک مہمان کو اس انداز سے کہ اس کے سامنے ٹھہریے میں کھانا لا رہا ہوں، دسترخوان جوڑو، یہ لاؤ وہ لاؤ، اس کے بعد
اس قسم کی چیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس مہمان کو جو ایک اجنبی قسم کا تھا اس کو لے کر کھانے بیٹھے، وہ دیہاتی آدمی تھا، پلیٹ میں کھانا تھا تو فوراً ہاتھ ڈال کر کھانا شروع کیا۔ جیسے نوالا منہ کے قریب گیا، حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں، کھانے سے پہلے تمہیں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جیسے ہاتھ پکڑے، وہ بھی اگر بے علم جاہل بھی رہا تو لیکن اس رویے سے ذرہ اس کے چہرے پر ایک یہ ہوا، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی، ابراہیم ہمارا ایک بندہ آپ کے دسترخوان پر کھانا بسم اللہ کے بغیر کھا رہا تھا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنے ایسے ہمارے بندے ہیں ہمیں مانتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں، کئی مرتبہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں، کبھی ہم نے ان کے نوالے اور لقمے کو روکا نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم بھی ذی الخضر پیغمبر ہیں، یہ تنبیہ ہے، سمجھنا نہیں بلکہ یہ تعلیم ہے ان کی نسل کے لیے، ان کی اولاد کے لیے۔ اس قسم کا واقعہ لے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو، نسل کو تعلیم دے رہا ہے۔ اپنے دسترخوان پر آئے ہوئے مہمان کو کسی قسم کی دل شکنی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حرکت سے۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر بھی ہے، ادیم زمیں سفرہ عام اوس چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا دسترخوان ہے تو یہاں دوستوں اور دشمنوں کو، اپنوں اور غیروں کو جانچ کر بٹھایا جاتا ہے، امتیاز کیا جاتا ہے، کس کس انداز سے کیا، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، آج ہم اس کا اچھا تجربہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت۔ تو شیخ سعدی اس زمانے میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان کیسا ہے آپ دیکھیے، اللہ کے دسترخوان پر نعمتیں ہیں، اللہ کا دوست بھی کھا رہا ہے، اللہ کا دشمن بھی کھا رہا ہے، اللہ کا ماننے والا بھی کھا رہا ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا بھی کھا رہا ہے۔ یہ صفت تمہارے اندر آنا چاہیے، یہ کہہ کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کچھ احکامات جو خاص ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ ایک حکم خاص ان کا یہ رہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے لخت جگر کو ہماری خوشنودی کے خاطر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ یہ قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے حکم ہوا، سبھی حضرات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے متاع عزیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم پہلے تو نہیں سمجھے کیا ہے، اونٹ قربانی دیے، 100 200 برابر خواب میں حکم ہو رہا تھا، محبوب چیز جو آپ کی ہے اس سے قربانی کرو، تو سمجھ گئے یہ اسماعیل کی قربانی ہے، یہ کہہ کر اسی موقع پر مینا میں لے جا کر دیے۔ بقرعید کے موسم میں آپ سبھی حضرات کی باتیں سنتے رہنے، یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ۔ تو محترم بزرگ و عزیز ساتھی، آج کی اس تفسیر کا پورا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے خصال فطرت کی چند پابندیاں ان پر عائد کر دیں، ایسے احکام جس کو نیک طبیعت، صالح فطرت، صحیح مزاج کا انسان ان باتوں کو پسند۔ آپ جتنے بھی میں نے لسٹ پیش کی ہے اب غور سے سنیے، ہر آدمی ان چیزوں کو درست سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہا گیا ہے یہ فطرت کے احکام۔ اسلام کیا ہے؟ فطرت کا دین ہے، فطرت جو چاہتی ہے اسلام وہی دیتے، اسلام میں جو ہے وہ فطرت میں ہے، فطرت میں جو ہے وہ اسلام ہے۔ انہی کلمات پر آج کی گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ، یہ رحمت کا عشرہ ہے، گویا بس ایک دن کی بات ہے، تو اپنے رحمت کاملہ سے ہم سب کو سرفراز فرما دے، اپنے رحمت کاملہ سے ہماری عمروں میں اضافہ
اضافہ فرما، برکت فرما، صحت اور سلامتی اور عافیت عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ رکھ، روزی کے اندر وسعت اور کشادگی عطا فرما، غریبی سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کی روزی کھول دے، خاندانوں کی روزی کھول دے، کبھی بھوک پیاس کا آزمائش میں ہمیں نہ ڈال، اے اللہ برکت ہی برکت، خیر ہی خیر، آسمان سے ہم پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما، اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرما۔ اس ماہ مبارکہ میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں ان کا قبول فرما، اگر نہیں بھی ہو رہی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔